نذرانے وصول کرنے کے لیے جھوٹی کرامتیں مشہور ہوتی ہیں. تمہیں نہیں پتا یہ بابا جو ہے نا یہ اتنا پہنچا ہوا ہے, 12 سال کے بعد ڈوبی ہوئی کشتی کو اس نے پار لگا دیا تھا, یہ بابا اتنا پہنچا ہوا ہے, یہ کر لیتا ہے, یہ کر لیتا ہے, یہ کر لیتا ہے. جھوٹی کرامات, جھوٹے من گھڑت قصے بنا کر ان کو سنائے جاتے ہیں تاکہ ہماری دکانداری. اور تمہیں کیا پتا پیر بابا گولڑے شاہ والا اسٹیشن پہ آیا, ایک انگریز اس کے ہاتھ میں بندوق تھی, وہ کھڑا تھا, اس نے بابا جی نے پوچھا بھئی انگریز اس بندوق کا تم کیا کرتے ہو؟ اب سوچو بابا گولڑے کو انگلش آتی تھی یا اس انگریز کو پنجابی آتی تھی؟ خیر چھوڑو اس بحث کو. اس نے کہا آپ کو نہیں پتا, اس نے گن کے اندر گولی ڈالی, چھرا ڈالا, اوپر پرندہ بیٹھا تھا, اس کا نشانہ لیا, مارا, وہ ٹک سے آ کر نیچے گرا اور نیچے گرتے ہی مر گیا. اب انگریز نے دیکھا بابا گولڈے کے ہاتھ میں تسبیح تھی, اس نے کہا بابا جی اس تسبیح سے آپ کیا کرتے ہو؟ جھوٹی من گھڑت کہانیاں تاکہ شرک کا دھندا چلتا رہے. آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا بتاؤں کیا کرتا ہوں. کہا بتاؤ. اس پرندے کے اوپر رکھا, پڑھنے کے بعد وہ اڈاری مار کے پھر چلا گیا. یہ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے, جو ان مجاوروں نے جھوٹی کرامات اور قصے اور کہانیاں بنا کر ان بزرگوں کے نام پر مشہور کر دیے. اور یہ قبروں پہ بیٹھنے والے مجاور ویسے ہی ہیں جیسے کفار مکہ کے بتوں پر مجاور بیٹھا کرتے تھے. لوگ درباروں کو دیکھ کر صاحب قبر کے لیے سجدے کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, اور یہ عمل امت کے اجماع کے ساتھ کفر ہے. ان درباروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, اس قبر والوں کا وسیلہ دیتے ہیں, اپنی آل اولاد. آپ نے سنا نا اس نے کنیز دربار کے نام پہ ہبا کر دی. ہمارے ہاں بچے ہبا کر دیے جاتے ہیں, کنیزیں ہبا ہوتی ہیں, مال ہبا ہوتا ہے ان درباروں کے نام پر. مزار میں مدفون بزرگ کی ہیبت دل میں اتنی ہوتی ہے, چور چوری کر لے اور واقعی چور ہو, اسے کہو تم مسجد میں آؤ, اللہ کی قسم اٹھاؤ یا قرآن پہ حلف دو کہ تم نے چوری نہیں کی. وہ کہے گا بالکل چلو میں ابھی قسم اٹھاتا ہوں واللہ میں نے چوری نہیں کی, قرآن بھی اٹھا لے گا. ہے چور. اور اسے کو اچھا ٹھیک ہے تو نے قسم اٹھا لی, ہمیں مسجد میں قسم نہیں چاہیے, ہمارے ساتھ چلو, بابا اجمیر کے دربار کی کنڈی کھول دو. وہ کھول دے گا؟ ہیں وہ کھولے گا؟ کہے گا میرے بچے مروانے ہیں تم نے. دربار کی کنڈی جھوٹے کی تو بہت دور کی بات ہے, 11ویں شریف کی سبیل لگانے والے کو اگر کہو نا بابا یہ دودھ نہ دو, اللہ نام کا دودھ ہے, کیوں بابے کے نام پہ دیتے ہو؟ کہا مولوی صاحب اگر آپ کی بات مان لوں پیر میری بھینس مار دے گا. یہ پیروں سے, ان مزاروں سے, ان مردوں سے, ان کی ہڈیوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اتنا ڈر اللہ کا بھی ان کے دل میں. دودھ روک لیں تو پیر بھینس مار دے گا, یہ تو بڑی بات ہے. سارا سال دودھ میں پانی ڈال ڈال کے بیچیں گے, بلکہ غلط کہہ دیا, پانی میں دودھ ڈال کر بیچیں گے, پانی میں دودھ ڈال کر بیچیں گے, اور جب عرس کا دن آئے گا تو بھینس کے تھنوں سے خالص نکال کر بابے کی نظر کر دیں گے. اللہ سے نہیں ڈرتے, ان مردوں کا ڈر ہے. ان مداروں پر کھڑے ہو کر صاحب قبر سے اپنی مصیبتیں دور کرواتے ہیں, اپنے مسائل حل کرواتے ہیں, مانگتے ہیں. اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. یہی ملفوظات اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی صاحب کی صفحہ اس کا 266 ہے. 266 پر خواجہ اجمیری کے ایک مرید کے بارے میں کہتا ہے, وہ قبر پہ آیا, ایک فقیر سوٹا لے کر روضہ شریف کا طواف کر رہا ہو. یہ طواف کس کا ہوتا ہے مسلمانوں؟ بیت اللہ شریف کا. لیکن احمد رضا خاں بریلوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قبر کا طواف کر رہا سوٹا لے کر اور آواز لگا رہا, خواجہ غریب الدین, خواجہ معین الدین چشتی, 5 روپے لوں گا. دیکھو کتنے دھڑلے سے مانگتا ہے, 5 روپے لوں گا, 1 گھنٹے میں لوں گا, ایک ہی آدمی سے لوں گا. یہ فقیر نہیں ہے, یہ جگہ ٹیکس لے رہا ہے. فقیر تو کہتا ہے بھائی بھلی ہو جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا ہی بھلا. یہ تو ڈنڈا دے کے لے رہا ہے, کہ 5 روپے لوں گا, 1 گھنٹے میں لوں گا, ایک آدمی سے لوں گا. کہا جب گھنٹہ گزر گیا اور کسی نے نہیں دیا, ایک وہابی وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس کو خیال آیا کہ گھنٹہ گزر گیا کسی نے دیا نہیں, اس نے جیب میں سے 5 روپے نکالے اور کہا بے وقوف, جب مانگنا ہو اللہ سے مانگا کرو, یہ مردے کیا دیتے ہیں. 5 روپے لے کے جیب میں ڈالے اور کہا واہ خواجہ واہ, دینے پر بھی آیا تو کس نامراد مردود خبیث سے لے کر دیے.
ان مزاروں کے قیام کی وجہ سے اللہ سے تعلق ٹوٹ کر ان سے تعلق ایسے بنا کہ وہاں پر ان قبر والوں مردوں سے، جن کو استنجے کی طاقت نہ تھی، جن کو کفن پہننے کی طاقت نہ تھی، جن کو غسل کرنے کی طاقت نہ تھی، جو قبر میں اتر نہیں سکتے تھے، جو یتیم بچوں کو چپ نہیں کرا سکتے تھے، ان سے اللہ کو چھوڑ کر حاجات پوری کرنے کے لیے سوال کیا گیا۔ مزاروں کو مسجدوں سے زیادہ افضل قرار دیا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام روئے زمین پہ سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی مسجد۔ لیکن جب سے یہ دربار سازی چلی، مسجدوں کی جگہ پہ ان قبروں کو افضل قرار دیا گیا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے، مولوی ذکریہ صاحب کی کتاب ہے۔ مولوی صاحب اس فضائل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں غلو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ صفحہ نمبر 138 ہے، 138 پہ کہتے ہیں، مدینے میں جاؤ، قبہ خضراء پر نظر پڑے، عظمت اور ہیبت اور نبی کی علو شان کا استحضار کرو، یہ سوچو اس پاک قبے میں وہ ذات اقدس ہے جو ساری مخلوق سے افضل ہے، انبیاء کی سردار ہے، فرشتوں سے افضل ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، نبی تمام مخلوقات سے افضل ہیں، لیکن آگے سنو، مسجدوں کو چھوڑ کر قبروں کو کیسے پوجا جاتا ہے؟ کہا قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے، اور جو حصہ نبی کے جسم مبارک سے ملا ہوا وہ کعبہ سے افضل ہے۔ بریک نہیں لگی، دھندا چل رہا ہے۔ کعبہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، اللہ کی کرسی سے افضل ہے۔ ان قبر کو بنانے پر، ان مزاروں پر بیٹھنے پر قبر پرستی اتنی عام ہو گئی کہ اللہ کی مسجدوں کو چھوڑ کر ان قبروں کو اللہ کے بیت اللہ سے اعلیٰ، عرش سے اعلیٰ، اللہ کی کرسی سے افضل۔ تو سیدھی طرح کہہ دو، کان الٹے ہاتھوں کیوں پکڑ رہے ہو کہ یہ جو پیر پڑا ہے یہ اللہ سے اعلیٰ ہے؟ جب اس کی قبر عرش اور کرسی سے افضل ہے، جو عرش پہ مستوی اللہ ہے، تو پھر یہ اللہ سے بڑھ کر ہوگا؟ مزاروں کی زیارت کے بہانے بے حیائی اور فحاشی کا ایسا سیلاب آیا، جتنے اغوا ہوتے ہیں قبروں پہ، زنا ہوتے ہیں قبروں پہ، پاؤڈر، چرس، افیون، ہیروئن، جو کچھ ملتا ہے ان قبروں کے اوپر۔ قاتل نامی گرامی قاتل ہو، سبز چولا پہن کر کسی دربار پہ بیٹھ جائے، پولیس والوں کی ماں مر جائے گی، اس کو پکڑ نہیں سکے گا، پکڑے گا تو گستاخ رسول کے پرچے کے اندر ہو جائے گا۔ قبروں پر قبہ سازی کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی کھلی بغاوت ہے۔ لوگو، اللہ کی سچی خالص توحید کی طرف لوٹاؤ۔ میری باتیں کئی بھائیوں کو کڑوی لگتی ہوں گی، لیکن مجبور ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قلب۔ کیسے کہہ دوں کہ یہ قبر پرستی دین اور اسلام ہے؟ آپ لگے رہو، یہ جہنم کا دروازہ ہے، یہ آخرت کی بربادی ہے، یہ دنیا کی بربادی ہے۔ یاد کر لو، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اگر کسی کی قبر پہ میلے لگانا، کسی کی قبر پہ سجدہ کرنا، کسی کی قبر کا طواف کرنا، کسی کی قبر کی خاک چاٹنا، کسی کی قبر پہ دیا جلانا، کسی کی قبر پہ چادر چڑھانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے یہ کام محمد رسول اللہ کی قبر پہ ہوتا۔ جب نبی نے اپنی قبر کے بارے میں کہا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا، میری قبر پہ عرس نہ لگانا، میری قبر پہ اکٹھ نہ کرنا، میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں اب کائنات کے اندر کوئی ایسی قبر نہیں جو قبر محمد کی قبر سے زیادہ پیاری ہو۔ جب نبی کی قبر پہ میلہ نہیں لگ سکتا، نبی کی قبر پہ عرس نہیں لگ سکتا، نبی کی قبر پکی نہیں ہو سکتی، نبی کی قبر پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، تو لسوڑی شاہ پھسوڑی شاہ کی قبر پہ بھی میلے نہیں لگ سکتے۔ ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستان کے دورے پہ گئے، وہاں کے ذمہ داران محمد علی جناح کی قبر پہ لے گئے ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کو۔ قبر پہ پہنچے تو گاڑی سے نہیں اترے، پوچھا بھئی یہ کہاں لائے ہو؟ کہا آپ کو نہیں پتا یہ بانی پاکستان کی قبر ہے، آئیے سلام کیجئے۔ بابا جھکیے ادھر، ہم تو ہر سبز جھنڈی کو دیکھ کر جھک جاتے ہیں۔ وہ مواحد تھا، وہ مواحد تھا، وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا تھا۔ ایک بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا جو میرے دربار پہ آئے سجدہ کرے۔ درباری ملاؤں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا ایک ولی اس وقت کا، ایک امام وقت کا، اس نے آرڈر جاری کر دیا، فتویٰ جاری کیا، جو سجدہ کرے گا وہ بھی کافر ہے اور یہ بادشاہ بھی کافر ہے۔ اسے اٹھا کے جیل میں ڈلوا دیا۔ جب یہ ولی 70 سال کا بوڑھا ہو گیا،
وزیروں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ یہ اگر اندر ہی مر گیا تو بغاوت ہو جائے گی، نکالو، اور بہانہ کرتے ہیں آپ کے دربار کی طرف جو آنے والا دروازہ ہے اس کو چھوٹا سا بنا دیتے ہیں، کھڑکی کھولتے ہیں، اس کو کھڑکی میں سے لائیں گے تو لازمی بات ہے پہلے یہ سر اندر داخل کرے گا اور پھر کرے گا، آپ کا مطلب بھی پورا ہو جائے گا اور اس کی شرط بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ بوڑھا لاٹھی ٹیک کے آ رہا ہے، اس نے کھڑکی کو دیکھا، سمجھ گیا اس کی پلاننگ کو، پیچھے ہو کے اکڑ کے سر داخل کرنے کی بجائے پہلے ٹانگیں داخل کی، اللہ اکبر، اور پھر اپنا سر داخل کیا اور کہا یہ گردن کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی، نہ گھوڑے کے سامنے نہ سنڈے کے سامنے۔ ملک فیصل رحمت اللہ علیہ اپنی گاڑی سے نہیں اترے، کہا تم لائے ہو مجھے بابا جناح کی قبر پہ سلام کروانے کے لیے، مجھے حدیث رسول سے ثابت کر دو میرے پاس قبر محمد رسول اللہ کی ہے، اللہ کی قسم میں اس کو سونے سے بنا کر سجدے کروں گا، ثابت تو کر دو۔ یہ توحید ہے یارو، جس کے لیے تمام انبیاء آئے، جس کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا، جس کے لیے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اللہ کے لیے اس توحید پہ غور کرو، ایمان اور عقیدہ ایسا بنا لو اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی بری سرکار بری کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی نہیں، سارے فقیر، منگتے، بھوکے، کلاش، مجبور اور غنی کرنے والا اللہ عز و جل۔ اللہ ہم اس حال میں اٹھانا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ ہمارے دامن کے اندر بہت گناہ ہیں ربا، لیکن اللہ ایک سوال کرتے ہیں، ہمارے دامن میں سارے گناہ ہوں گے، شرک والا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تیری توحید کا واسطہ ہمیں جب بھی موت دینا اس حال میں دینا تو ہم سے اے ہمارے داتا راضی ہو چکا ہو، ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر جنت کے لیے ہمارے لیے دروازے کھل رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سوالوں کا جواب انشاءاللہ اگلے درس میں دیں گے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک